بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم کلاس 8 کے مطالعہ قرآن کورس سے سورہ شعراء پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم سورہ شعراء کے تعارف کی طرف آتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کے مشقی سوالات کی طرف جائیں گے۔ تعارف میں سب سے پہلے جو مکی اور مدنی کی بات ہے تو یہ سورہ شعراء مکی صورت ہیں۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ آیات کی تعداد کے لحاظ سے مکی صورتوں میں سورہ شعراء طویل ترین صورت ہیں۔ دوسری بات، اس صورت کے ابتداء میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ تیسری بات تعارف میں یہ ہے کہ آیت نمبر 10 سے لے کر 191 تک 191 تک اللہ تعالیٰ نے 7 انبیاء کرام کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو بڑی ہمت اور عزیمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دی ہے۔ ان میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت نوح علیہ السلام ہے، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی دعوت انتہائی عزیمت اور ہمت کے ساتھ دی ہیں اپنی قوم کو۔ اسی طرح اس صورت میں مومنوں کے نجات اور کافروں کے عذاب کا بھی تذکرہ ہے۔ گویا ان واقعات کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو تسلی دی گئی ہے کہ بالآخر اہل ایمان ہی کامیاب ہوں گے۔ اسی طرح اس صورت میں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ہر قصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 آیات کو بار بار دہرائی ہیں۔ وہ 2 آیات ہیں ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ یہ 2 آیات ہیں، اس کو 8 بار اس صورت میں دہرائی گئی ہیں۔ اسی طرح اس صورت کے آخر میں فضائل قرآن کا بھی بیان ہے اور شاعروں کی عمومی کمزوریوں کو بیان کرتے ہوئے اچھے شعراء کی صفات کا بھی اس میں آخر میں ذکر ہے۔ اب آتے ہیں اس صورت کے مشق کی طرف۔ تو مشق میں سب سے پہلے ہمارے پاس صحیح جواب کا انتخاب یعنی MCQs ہیں۔ اس میں سے پہلا نمبر ہے سورہ شعراء میں کس نبی کا ذکر نہیں ہے، یعنی ان 3 انبیاء کرام میں سے کس نبی کا ذکر اس صورت میں نہیں ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر اس صورت میں نہیں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس صورت میں ہے۔ اس صورت کے آخر میں کن لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، تو اس کے لیے آپ اپنے پاس آیت بھی نوٹ کر لیں، 224۔ اس صورت کے آخر میں شاعروں کا ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ روح الامین قرآن حکیم کہاں لے کر اترے تھے، تو علی قلبک یعنی قلب رسول پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر۔ اس کے لیے آپ اپنے پاس نوٹ کریں آیت نمبر 194۔ سورت کی آخری آیات کے مطابق شیطان کیسے لوگوں پر اترتے ہیں، جھوٹے اور گنہگار لوگوں پر، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے آپ اپنے پاس نوٹ کریں آیت نمبر 222 سے لے کر 227 تک، 222 سے لے کر 227 تک۔ اس سورت کی آخری آیات کے مطابق جھوٹے شاعروں کی پیروی کرنے والے عموماً کیسے لوگ ہوتے ہیں، تو وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، آیت نمبر 224۔ گمراہ لوگ ہوتے ہیں وہ۔ اب آتے ہیں مختصر سوالات کی طرف۔ سوال نمبر 1 ہے، اس صورت کے پہلے رکوع میں کافروں کے ایمان نہ لانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت بیان کی گئی ہے کہ کافر لوگ ایمان نہیں لاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیسی ہوتی ہیں، وہ کس طرح ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ اپنے پاس لکھیں آیت نمبر 3۔ اب آیت نمبر 3 پہ جاتے ہیں، وہاں پر اس کا ترجمہ بھی پڑھتے ہیں اور اس کا جواب بھی ہو جائے گا۔ یہ ہے ہمارے پاس آیت نمبر 3۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہے کہ جب کافر لوگ ایمان نہیں لاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ لعلک باخع نفسک، لعلک شاید کہ تم، باخع ہلاک کرنے والے ہو، جان دے دیں گے تم، نفسک اپنے جان کو، یعنی تم اپنی جان دے دیں گے، شاید تم آپ اپنی جان دے دیں گے، اللہ یکون مؤمنین کہ یہ لوگ
ایمان نہیں لاتے، اس غم کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے ہو، اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والے ہو۔ کس وجہ سے؟ کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، ان کے ایمان نہ لانے پر آپ اتنا غم اور فکر کرتے ہو کہ آپ خود کو اتنا نقصان پہنچائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہوتی تھی۔ سوال نمبر 2 ہے، اس صورت میں 2 آیتیں 8 مرتبہ دہرائی گئی ہیں، ان آیات کے نمبر تحریر کریں۔ اب یہاں پر میں آپ کو وہ آیت بتا دوں گا کہ وہ آیت کون سی ہیں، یعنی وہ 2 آیتیں کون سی ہیں جو 8 بار دہرائی گئی ہیں۔ تو میں آپ کو وہ آیات بتا دوں گا، پھر آپ صورت میں دیکھ لیں 8 مرتبہ دہرائی گئی ہیں، تو وہ آیات نمبر اپنے پاس پھر لکھ لیں۔ یہاں پر میرے پاس آیت نمبر 8 ہیں اور 9۔ یہ پہلی بار جو یہ آیات آئی ہیں، یہ 2 تو آیت نمبر 8 اور 9 میں آئی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کا ترجمہ بھی میں پڑھاتا ہوں۔ یہ آیات پھر آپ پوری صورت میں دیکھ لیں، 8 مرتبہ دہرائی گئی ہیں۔ ہر قصہ جب ختم ہو جاتا ہے، ہر نبی کا قصہ ختم ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد یہ 2 آیات وہاں پر ہوتی ہیں۔ ان فی ذالک لآیہ، ان بے شک، فی ذالک اس میں، لآیتن نشانی ہے، بے شک اس میں نشانی ہے، وما کان اکثرہم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، وان ربک، اور بے شک تمہارا رب، لہو العزیز الرحیم، وہ غالب اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ اس کا ترجمہ ہو گیا۔ اب اپنے پاس آپ آیت نمبر بھی نوٹ کر لیں۔ سوال نمبر 3 ہے، اس صورت کے آخری رکوع میں قرآن حکیم کے تعارف کے حوالے سے بیان کی گئی 5 باتیں تحریر کریں۔ تو اس کے لیے آپ اپنے پاس لکھیں آیت نمبر 192 سے 196 تک، 192 سے لے کر 196 تک۔ اب جاتے ہیں آیات میں، ترجمہ بھی پڑھتے ہیں اور اس سوال کا جواب بھی ہو جائے گا۔ اب یہاں پر میرے پاس آیت نمبر 192 ہے، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور میں ساتھ ساتھ وہ باتیں بھی بتا دوں گا، وہ اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَإِنَّهُ، اور بے شک یہ قرآن، لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ تو قرآن حکیم کے تعارف کے حوالے سے پہلی بات یہ ہو گئی کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کی گئی کتاب ہے۔ نمبر 2، نزل بہ الروح الامین، اس قرآن کو امانت دار فرشتہ یعنی جبرائیل علیہ السلام لے کر نازل ہوا تھا۔ نمبر 3، علی قلبک، تمہارے دل پر، یعنی تمہارے دل پر نازل کیا گیا ہے، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں۔ بلسان عربی مبین، یہ چوتھی بات ہو گئی، بلسان عربی مبین، یہ قرآن جو ہے واضح عربی زبان میں ہے، واضح عربی زبان میں نازل کی گئی ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور 5ویں بات اس میں یہ ہو گئی کہ یہ قرآن جو ہے، اس کا تذکرہ یعنی اس کا ذکر پہلی کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ اس سے پہلے جتنی کتابیں گزری ہیں اس میں آخری کتاب قرآن کا ذکر موجود تھا۔ سوال نمبر 4 ہیں، سورت کے آخری رکوع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے دیے گئے 5 خصوصی احکام تحریر کریں۔ اس کے لیے آپ اپنے پاس نوٹ کریں، 213 سے لے کر 219 نمبر آیت تک اس میں اس سوال کا جواب ہیں۔ تو اب جاتے ہیں آیات کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور اس سوال کا جواب بھی ہو جائے گا۔ اب یہاں پر دیکھیں آیات کا ترجمہ میں بتا رہا ہوں۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلا حکم ہوا ہے اس صورت میں وہ یہ ہے کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اے پیغمبر اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، یعنی سب سے پہلے ان کو دعوت دے دے۔ وَاحْفِظْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَاحْفِظْ، جھکائیے، جناحک، اپنے بازو کو، یعنی اپنے رحمت کا بازو جھکائیے، لمن، ان کے لیے، اتبعک، جو تمہاری پیروی کرے، من المؤمنین، مومنوں میں سے، مومنوں میں سے جو لوگ آپ کی پیروی کرتا ہیں ان کے لیے اپنے بازو یعنی اپنے رحمت کا بازو جھکائیے، ان پہ رحم کرے۔ فَإِنْ عَصَوْكَ، تیسری بات، فَإِنْ عَصَوْكَ، اگر وہ آپ کی نافرمانی کرے، فَقُلْ، پس کہہ دیجئے، انی بریئن،
بے شک میں بیزار ہوں مما اس میں سے تعملون جو تم عمل کرتے ہو. یعنی پھر آپ ان کو کہہ دیں کہ میں ان چیزوں میں سے یعنی ان کاموں میں سے بیزار ہوں، میں وہ نہیں کرتا جو آپ کرتے ہوں. وتوکل علی العزیز الرحیم. چوتھی بات اور چوتھا حکم یہ ہے، وتوکل علی العزیز الرحیم، اور غالب اور رحم فرمانے والے ذات پر بھروسہ کیجئے، یعنی اللہ پر بھروسہ کیجئے. الذی یراک حین تقوم. اب یہ اس کی تفصیل ہے. الذی یراک حین تقوم، الذی وہ اللہ، یراک جو تمہیں دیکھتا ہے، حین تقوم جب تم کھڑے ہوتے ہو، یعنی جب تم نماز میں کھڑے ہو جاتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھتا ہے. پانچواں حکم جو ہیں وہ یہ ہیں کہ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں آپ کا نشست اور برخاست ہو، یعنی آپ کا اٹھنا بیٹھنا کہاں پر ہو؟ آپ کا اٹھنا بیٹھنا سجدہ کرنے والوں میں سے ہو. سوال نمبر 5 ہے، اس صورت کے آخری رکوع میں جھوٹے شاعروں کے بارے میں بیان کی گئی 3 باتیں تحریر کریں. اس کے لیے آپ اپنے پاس لکھیں آیت نمبر 224 سے لے کر 226. اب جاتے ہیں آیات میں، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور اس سوال کا جواب بھی ہو جائے گا. یہاں پر اب آیت کا ترجمہ پڑھتے ہیں. وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. پہلی بات شاعروں کے حوالے سے کہ شاعر لوگوں کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں. نمبر 2، أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ. کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، یہ جو شاعر لوگ ہیں یہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، یعنی حیران اور پریشان رہتے ہیں ہر وقت. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، جو کچھ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. تو یہ 3 باتیں برے شاعروں کے حوالے سے. امید ہے آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے سے سورہ شعراء کے حوالے سے بہت کچھ معلومات حاصل ہوئے ہوں گے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.